نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی انسانیت کے لیے تا قیامت واجب الاتباع اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ سیرت نبوی مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے۔ عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بولا گیا۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو دراصل بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی انداز سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں، مثلاً عاد، سمود، جدیث، طلسم، املاک، امیم، جرہم اور جاسم وغیرہ۔ نمبر 2 ہے عرب ماربہ، یعنی وہ عرب قبائل یارب بن یشجع بن قحطان کی نسل سے، انہیں قحطان عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عربی یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزا اور سجاسک ہیں، دوسرا کہلان جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تے، مزہج، کندہ، لخم، جزام، عزد، اوس، خزرج اور اولاد جفا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کی جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیزیں برآمد ہوئیں ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر فلسطین جا کر اسے آپ نے دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بد نیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس کی نیت بد اس کے منہ پہ مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا، اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دیے۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے نوزائیدہ بچے کے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر
حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیا وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہی مسجد حرام کے بلائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ، اس کے بعد فلسطین چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس وقت مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے، انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے، صرف نبایوت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے مہد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال مہد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ابنا، مضر، ربیہ، ایاد۔ ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں، چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: نمبر 1 قیس اعلان بن مضر، نمبر 2 الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان سے ابس، زبیان اور اشجع وغیرہ وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالدار، اسد اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے: ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا
کہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، شاہان ہیرا یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب عربہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2.5 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایا تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی معرب کے مغرب میں 1 دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات قریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہوں کا لقب اختیار کر لیا، اور سروا کی بجائے معرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صنعاء سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا، اور اس نے معرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایا تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یرم کے قریب دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقعات آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا، اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن معرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا، اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ ذوالنواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا۔ انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذوالنواس نے خندق کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا، اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس قبضے کو تسلیم کر لیں۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 529 تا 557 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے۔ انہوں میں لڑ بھیڑ جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب ارد شیر نے ساسانی حکومت کی داغبیل ڈالی تو فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی۔
جسے باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نبایوت اور کیدار یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحج کو منی سے واپسی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ نمبر 2، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منی تک روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کے ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کو 300 برس تک رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجف، عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ قسی بن کلاب کا دور آیا۔ قسی نے مکے کے بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قسی یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قسی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بہت احسانات ہیں، کیونکہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل آسان طریقے سے حل ہوتے تھے۔ قسی کو عظمت اور سربراہی کے کئی مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ اور نمبر 2، جنگ کا پرچم بھی اسی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قسی ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمہ تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا تھا۔ حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قسی نے قریش پر کچھ رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں اس کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، فال گیری، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے ہوتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمحہ کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نصب یعنی بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی ان کا انتظام کرنا۔ جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 5، اشناک یعنی جرمانوں کا نصب۔ اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 4، قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ اور نمبر 5، فوجی کیمپ کا انتظام، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 6، سفارت، یہ کام بنو عدی کا تھا۔ قبائل میں سردار کو وہی اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتے، حتیٰ کہ بعض کرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ جزیرہ عرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔
ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی، انسان ظالم تھا یا مظلوم، حاکم تھا یا محکوم، بس انہی دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہے، یہاں تک کہ بنو قزا کا سردار عمرو بن روحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ، خیرات اور دینی باتوں میں دلچسپی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد اس میں حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منا تھا، جو کہ بحر احمر کے ساحل پر نصب تھا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوہی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت جدہ میں دفن ہے۔ اس اطلاع پر وہ جدہ گیا اور ان بتوں کو کھوج نکالا، ان کو واپس لایا اور حج کے زمانے میں ان کو مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا، اسی پر بسنی کی گئی۔ اس کے بعد مشرکین مسجد احرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور مسجد احرام اور ان کے ارد گرد 360 بت تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا۔ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسم رائج تھیں، چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ان کی مشکل حل کروا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور کھیتی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنے جانوروں اور کھیتی کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 136 میں کیا۔
اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اور خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین چوپایوں اور کھیتی میں مختلف قسم کی نظریں باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں، ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں مکروہ ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جنہیں ہم چاہیں، اور وہ یہ چوپائے جن کی پیٹھ حرام کی گئی، یعنی ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جس پر یہ لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ اور حام تھے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری بھی نہ کی جاتی، اس کے بال نہ کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا۔ اسی کو بحیرہ کہتے ہیں، اور صاحبہ اس کی ماں ہے۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی اونٹنی سے پے در پے مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ بھی محفوظ کر دی جاتی، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ اس کے بال کاٹے جاتے، بلکہ اس کو اونٹوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جاتا، اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس کا اس طرح تذکرہ کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت 18 میں الفاظ ہیں، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب کہانوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کہان اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کرے۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں پر ایمان لانا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون سمجھتے تھے، کامیابی کی علامت خیال کرتے تھے اور اپنا کام کر لیتے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست خیال کر کے اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح کوئی چڑیا یا جانور رستہ کاٹ دیتا تو اسے منحوس خیال کرتے۔ مجھے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، بعض مہینوں، بعض جانوروں، بعض عورتوں کو منحوس جانتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے وغیرہ۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنا نام حنس یعنی بہادر رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 199 میں فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حنس سے حاصل کیے گئے کپڑوں میں ہی کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک چھوٹے سے کرتے میں طواف کرتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر
31 میں فرمایا، یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے سامنے اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ دین شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت اور مجوسیت نے قدم جما لیے تھے۔ جزیرہ عرب میں یہودیت کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور عاشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمال میں آ بسی اور یثرب اور خیبر میں آباد ہو کر یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بسا لیں، قلعے تعمیر کر لیے، گڑھیاں بنا لیں۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہود کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہود قبائل یہ ہیں: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور روم فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسیت کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق، عرب، بحرین اور خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں۔ ان کے علاوہ یمن میں فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ عرب کے باقی دینوں کو ماننے والوں کا حال بھی مشرکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل بھی یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی، ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کی اس قدر حفاظت اور احترام کیا جاتا کہ اس کی خاطر تلواریں سونت دی جاتی تھیں، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی تھی اور چاہتی تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں طے پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں تھا۔ ایک طرف طبقہ اجر امرا یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا، تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد عورت کے اختلاع کی اور بھی کئی صورتیں جنہیں بدکاری و بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا ہے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فکر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ خرافات کا دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔
قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی، صرف تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی تھی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھی تو وہ یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا، غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھی، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اصلاحات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر ایک، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی وہی سواری ہوتی تو مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ وہ جوا کھیلتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی قسم ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے ذکر نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا۔ دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے کہ عہد ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے۔ اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ نمبر 3 ہے خودداری اور عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی اہل جاہلیت کی اوصاف میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی چھوٹی سی توہین امیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی، اور انہیں اس جنگ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب کسی کام کو فخر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی، وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5 ہے سنجیدگی اور بردباری۔ یہ خوبی بھی ان کے قریب قابل فخر تھی کیونکہ ان کی شجاعت حد سے بڑھ کر تھی۔ نمبر 6 سادگی یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت داری پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی اور بد عہدی سے دور تھے۔ غالباً ان کے اخلاق میں ایفائے عہد اور عزم کی پختگی کی سب سے زیادہ نفع مند تھی، کیونکہ زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا اختتام اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں تھا۔ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پیر کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پیر ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اپنے پیر ہی کے دن کو اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہوتے ہیں آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ
نومولود کا نام دوسرے لوگوں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توثیق حاصل کرے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظر بن نزار بن معاذ بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بنی کلاب، یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں